صفحہ نمبر 299 289۔ بیٹا کیا بات ہے آپ کو؟ چل چھوٹی لے کے باہر چلو، چلو بھائی۔ صفحہ نمبر 299 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 141۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 141 21 ہے، آیت نمبر 121۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَكَلَا پس دونوں نے کھا لیا، منہا اس سے، اس درخت سے، فبت پس ظاہر ہو گیا، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کا ننگا پن، وطفقا اور دونوں لگے، یکسفانی چھپانے کے لیے یا چپکانے کے لیے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وعصیٰ اور نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغویٰ پس بہک گیا، ثم پھر، اجتباہ چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فتابا پس رجوع کیا، علیہ اوپر اس کے، وہدا اور رہنمائی کی، قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، اہبطا اتر جاؤ تم دونوں، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، بعضکم بعض تمہارا، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، فَإِمَّا پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن اتبع پس جو اتباع کرے گا خدا یا ہدایت کی، فلا یضل پس نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی نہ وہ مشقت میں پڑے گا، ومن اعرض اور جو اعراض کرے، عن ذکری میرے ذکر سے، فإن لہ پس بے شک اس کے لیے، معیشتاً اس کی معیشت روزی، زن کا تنگ کر دی جائے گی، زن کا تنگ کر دی جائے گی، وَنَحْشُرُهُ اور ہم اٹھائیں گے اس کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا، قالا کہے گا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں تو نے مجھے اٹھایا یا اکٹھا کیا، اعمیٰ اٹھایا تو نے مجھے، اعمیٰ اندھا، وقد کنت اور یقیناً میں تھا، بصیرا دیکھنے والا، قالا اللہ فرمائیں گے، کذالک اسی طرح، اتت کا آئی تیرے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، فنسیتہا پس تو نے بلا دیا اس کو، وکذالک اليوم اور اس طرح آج کے دن، تنسا تم بلا دیے جاؤ گے، صدق اللہ العظیم۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ ہم نے پڑھا، اس کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور اس کے اندر کافی نصیحتیں ہیں سننے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، جیسا کہ ایک تقدیر کا مسئلہ اس کے اندر بہت اہم آتا ہے، جیسا کہ خالد بن خلدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری سے، حسن بصری سے سوال کیا کہ حسن بصری مجھے یہ بتاؤ، کیا آدم علیہ السلام
آسمان کے لیے پیدا کیے گئے یا زمین کے لیے پیدا کیے گئے؟ حسن بصری نے سوال کیا۔ حسن بصری نے کہا کہ وہ زمین کے لیے پیدا کیے گئے۔ خالق کہنے لگے لیکن اگر وہ پھل نہ کھاتے اور گناہ نہ کرتے تو پھر تیرا کیا خیال تھا؟ حسن بصری کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ان کی مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ یعنی اس کے اندر ایک تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو فرمایا رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا ایک دوست تھا شام کے اندر، وہ آپس میں خط و کتابت کیا کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے اپنے اس دوست کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، تو نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے، اور تو مجھے آج کے بعد مجھے خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں سے لوگ تقدیر کا انکار کر دیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور یہ تقدیر تھی، حق ہے۔ اور اس کے اندر نصیحت ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے بار بار اس واقعات کا بتانے کا، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں میری اگر اس دنیا کے اندر لوگ گناہ نہ کریں اور مجھ سے توبہ نہ کریں، میں ایسے گناہ نہ کریں، ورنہ میں ایسے لوگ پیدا کروں جو گناہ کریں اور مجھ سے توبہ کریں۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ گناہ انسان کی فطرت کے اندر بھول جانا، انسان بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن فرمایا ہم نے اس کو رستہ دکھلایا، انہوں نے اس رستے کی پیروی کی، اللہ سے معافی مانگی اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے، گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اپنی غلطی کی اصلاح کر لو اللہ سے کہ یا اللہ میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور دوسرا جو دوسرا اس کے اندر شخصیت ہے شیطان کی، وہ ہمیں کیا اسے سبق ملتا ہے، وہ گناہ کر کے نافرمانی کر کے اکڑ گیا کہ تو نے مجھے الزام ان کو ٹھہرا دیا، اللہ کو، تو نے مجھے اپنا گمراہ کر دیا، اللہ کو کہنے لگا، تو یعنی وہ گمراہ ہو گیا، خود ہی بھٹک گیا اور لوگوں کو بھٹکاتا رہا۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تقدیر کا۔ اور اس طرح یہ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ابلیس نے اس کو گمراہ کر دیا، اور بار بار ذکر اسی کا آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا، دانا تھا اپنے وقت کا، عقل مند تھا، سمجھدار تھا، لیکن بات ایسی کہہ گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل کے بارے کے اندر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی زبردست حدیث مسلم شریف کی، کہ وہ روایت ان کے بارے کے اندر لکھا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کسی ذکر کی مجلس میں بیٹھتے نا تو وہ یہ ضرور کہتے بیٹھتے وقت کہ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل بڑا عادل ہے، بڑا عادل ہے اور خوب فیصلہ کرنے والا ہے، اور شک کرنے والا ہلاک ہو گیا۔ وہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں تم فتنے دیکھو گے دنیا کے اندر، اور تم دیکھو گے لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا، اور تم یہ بھی دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو عام کر دے گا، قرآن کو عام کر دے گا۔ فرمایا مومن، منافق، عورت مرد اور غلام آزاد، ہر ایک کے پاس قرآن ہوگا، اور ان میں سے کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ میری پیروی نہیں کرتے، میں نے قرآن پڑھا ہے، لوگوں کو بلائے گا، پھر خود ہی کہے گا ہاں یہ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک میں ان کے لیے کوئی نئی بات نہ اختراع کر لوں، کوئی نئی بات نہ پیدا کر لوں، یہ میری بات نہیں مانے گا اس وقت تک۔ فرمایا اس وقت تم اس کی نئی بدعت سے بچنا، کیونکہ اس کی وہ بات گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ یہ ابو معاذ کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت وہ دین مسلمان ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، لیکن لوگوں کو وہ نئی نئی باتیں بتائے گا، نئی جیسے جتنی بدعات آ گئی ہیں، رسم و رواج، یہ تیجا، یہ کل، یہ ساتہ، یہ قبروں پہ جانا، یہ عید میلاد النبی کے جلوس جو نکلتے ہیں، سارے معاملے ہیں، یہ بدعات ہیں، اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت معاذ کہتے ہیں ان کو اپنے اس ساتھی کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں دانا بندے کی ٹھوکر سے ڈراتا ہوں، عقل مند بندے کی ٹھوکر سے ڈراتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی کبھی جو عقل مند بندہ ہے نا اس کے منہ سے گمراہی کی بات نکلوا دیتا ہے۔ معاذ کہہ رہے ہیں کہ دانا بندے کی ٹھوکر سے تمہیں بچاتا ہوں، ڈراتا ہوں جو عقل مند بندہ ہے، اور شیطان کبھی کبھی اس کے منہ سے جو اپنا یہ گناہ نافرمانی کے بعد نکلوا دیتا ہے، اس کے منہ کے نکل جاتی ہے اس کے منہ سے، اور میں تجھے منافق بندہ کبھی کبھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ دانا بندے نے گمراہی کی بات کہہ دی اور منافق نے حق کی بات کہہ دی؟
وہ کہنے لگے جب دانا بندے کی کوئی بات مشہور ہو جائے وہ کہہ دے اور لوگ کہیں اس نے کیا کہہ دیا، اس نے یہ بات کیسے کر دی، یہ اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں کسی چیز کے اندر، یعنی ایسی بات کہہ رہے جس کو علم ہی نہ ہو۔ فرمایا وہ اس کی اس بات کو چھوڑ دینا، لیکن اس کو نہ چھوڑنا، دانا بندے کو ایک بات کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑنا، ایک بات کو چھوڑ دینا، اس کی اچھی بات عمل کرنا۔ اور فرمایا جس سے حق بات ملے اس کو قبول کر لو، کیونکہ حق پر نور ہے، حق بات اسے قبول کر لو۔ یعنی نصیحت ہے کہ جو فرمایا دانا بندے کی ٹھوکر سے، یعنی بعض لوگ عقل مند ہوتے ہیں لیکن ان کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں، وہ اپنی عقل مطابق کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں عالم بندہ ہے، اچھی بات کہی ہوگی، لوگ مانتے ہیں۔ جیسے ایک مسئلہ آج کل بڑا عام ہے، ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک آئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب کرے، عطا کرے، وہ بڑے ہی ایک عظیم لیڈر ہے، عظیم انسان ہے، اسلام کا بول بالا کر دیا کرتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، ان کا ایک نام ہے، دین کی خدمات ہیں، لیکن ایک مسئلے کے اندر ہمیشہ علماء کا ان سے اختلاف رہا شروع کے اندر کہ وہ جو عورت کا چہرے کا پردہ اس کو وہ قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس کے قائل نہیں، اگر وہ آپ سے اپنے جسم کو چھپا لے، اپنے بالوں کو کال لے، بس یہ پردہ اس کا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ بار بار ان کی بڑی ویڈیوز آتی اس بارے کے اندر کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ بڑے اپنا قرآن و حدیث کے بڑے دلائل ہیں اور بڑی بڑی روایات ہیں صحابہ کرام کی، اور یہ جو عمرے کے اور طواف کے جو واقعات آتے ہیں اس کے اندر ہم عائشہ کا، حضرت اسما کا، ان کے بڑے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم جب طواف کرتے تو ہم دور دور سے طواف کرتے تھے، جب دیکھتے کوئی غیر مرد آگا ہم چہرے کو پردہ ڈال لیتے تھے، یعنی چہرے کو چھپا لیتے تھے ان سے یعنی چہرے کا پردہ ہی چہرے کا ہے، اگر چہرے کو نہیں چھپانا تو پردہ کیا عورت کا پردہ آئے گا نہیں، پھر تو ہر چیز برابر ہوگی مرد عورت کی۔ تو یہ ان کا اپنا ایک خیال ہے، علماء کا ان سے اختلافات اس کے بارے کے اندر کہ وہ کہتے ہیں نہیں چہرے کا، حالانکہ ایک بات ہے کہ کبھی کسی نے ان کی بیوی کو نہیں دیکھا، با پردہ ہے، ننگا رکھتی ہے، قائم میرے گھر میں جو ہے نا یہ ہے، ایک میری بیٹی فل پردہ کرتی ہے اور ایک میری بیٹی جو ہے نا جی، وہ بات یہ ہوئی نا کہ وہ جو بات معاذ بن جبل کی آ گئی کہ دانا بندہ، عقل مند بندہ، ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ انسان اس نے کیا دیا، اس نے کیا دیا، فرمایا اس کی تم تحقیق کرو، اس کا پتہ کرو۔ یعنی یہ چیزیں ساری ہمارے آتے ہیں کہ انسان کو علم کم از کم ہونا چاہیے دین کا، کہ کوئی بات کہتا ہے بندہ اس کو دے سکے اس نے کیا نہیں کہا۔ اچھا جی، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، دونوں نے دانا کھا لیا، موسیٰ اپنا آدم علیہ السلام نے، ان کی بیوی نے، فرمایا پھر جو ان کا ستر تھا وہ ننگا ہو گیا۔ یہ ایک شیطان کا عمل ہوتا ہے، شیطان جب بھی کسی کو عمل کرتا ہے اس کی شرم و حیا کو لے جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر حیا نہیں وہ جو مرضی کرتا پھر وہ اس پہلے اس کے یہی کرتا ہے، جب شرم و حیا کو چھین لیتا اس کے، تو انہوں نے پہلے یہی عملہ کیا کہ دانا جب کھایا تو ستر ننگا ہو گیا، وہ پھر ہم کہنے لگے، وہ چھپانے لگے اپنے آپ کو وہ درخت کے پتوں کے ساتھ، پھر میں آدم بھول گیا، آدم نے وہ رب وغوا اور وہ بھٹک گیا، بہہ گیا، جو اس کو ہدایت کی تھی اللہ نے کہ یہ کام نہیں کرنا، پیچھے ہم نے پڑھا نا آدم کا عزم نہیں تھا گناہ کرنے کا، اللہ نے کیسا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا، قرآن باتیں کرتا ہے کہ آدم نے کی نہ غلطی، آدم کا عزم نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کے کرتا، میں نافرمانی کرتا، بس میری اس نے تقدیر لکھی تھی اس سے ہو گیا، وہ بھول گیا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، جب انہوں نے غلطی کر لی میں نے ان کو چن لیا، پھر میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو توبہ قبول کر لی، وہدا میں نے ان کی رہنمائی کی، قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، فرمایا تم سب اتر جاؤ زمین کا، جمیعہ سب کے سب کون تھے؟ اس کے اندر آتا ہے مفسر لکھتے ہیں کہ سب سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد، سب اس کے فرمایا یہ سب، یہ تم اور شیطان اس کے چیلے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک دوسرے کے تم ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے، اس نے تمہیں بہکانا ہے، تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، فرمایا میری طرف سے دنیا میں جاؤ گے ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، پھر جو اس پر ہدایت کو مانے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، نہ مشکل پڑے گا، یعنی قرآن اللہ کی ہدایت ہے،
یہ اللہ کا نور ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پہ جو عمل کرتا ہے، جو قرآن کو جو مانتا ہے، جو قرآن کو پکڑتا ہے، فرمایا اللہ اس کا ضامن ہے. جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کا ضامن ہے. اللہ اسے دنیا میں نہ گمراہ ہونے دے گا نہ آخر میں رسوا کرے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کا ضامن ہے، نہ دنیا میں اس کو گمراہ ہونے دے گا نہ آخرت میں اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. یہ اس کو پڑھنا یہ انسان اجر ہدایت فرمانے تب یہ ہدایت ہے. اللہ نہ اس کو گمراہ کرے گا نہ مشقت میں پڑے گا. جیسے فرماتا نا کہ تمہیں نافرمانی نہیں کرنی، کیا ہوگا؟ تمہیں بھوک نہیں، پانی ملے گا، کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، دھوپ گرمی سردی نہیں لگے گی. لیکن جب یہ کام کر لو گے، گناہ کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ تم شکل بڑھ جاؤ گے. یہی چیز ہے جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق عمل زندگی گزارتا ہے، پھر اس مشقت کم پڑتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر وہ آستہ علائشیں اور آرائشیں اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل اس کے پاس ہوتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو اعراض کرے گا اللہ کے قرآن سے، جو کرے گا، جو اس سے دور بھاگے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی جو رزق ہے تنگ کر دوں گا، وہ اس کا رزق تنگ ہو جائے گا. اللہ نے کی ہدایت ہے، قرآن پاک ہے. فرمایا اس کی وجہ سے لوگوں کو عزت ملتی ہے، قوموں کو اللہ عروج دیتا ہے. اس کی چھوڑنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے. جو اس سے اعراض کرے گا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر. اس کے مراد کا مطلب اللہ کے حکم نافرمانی کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا. نہیں مانے گا کیا ہوگا؟ اللہ رزق تنگ کر دے گا. وہ فرمایا ہم اس کو اندھا اٹھائیں قیامت کے دن. کیوں اٹھائیں گے؟ قال کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. یا اللہ میں دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا اٹھا دیا. اور تو دنیا میں اللہ کا احکام کو تو نے مانا ہی نہیں، تیرے سامنے قرآن اللہ کی ذات تو نے مانا ہی نہیں، تب تو آنکھیں تھی نہیں مانا. اب تیری آنکھیں لے کے کیا کرنا ہے؟ تو اب تیری آنکھوں کیا کام ہے؟ اب تو گمراہی کی، اب تو اللہ کی عذاب کو مزہ چکھ. قال کذالک تتلک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی. یہ اس لیے ہے کہ تو نے اللہ کی نشانی کو بلا دیا. نشانی اللہ کا قرآن، نشانی زمین، نشانی آسمان، نشانی اللہ کے معجزات، زمین آسمان پتھر پہاڑ ہوا چرند پرند، یہ سب نشانیاں ہیں. اور وکذالک الیوم تنسی، اور آج کے دن تم بلا دیے گئے. اللہ ان کو بھول جائے گا جہنم پھینک کر. یہ بڑی سزا ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا، اللہ قرآن کو بلا دیا، پشے پش ڈال دیا. صدق اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاکلا منہا، پس ان دونوں نے اس طرح سے کھا لیا. فبدت لہما، پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں. وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لگانے لگے. وعصا آدم ربہ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی. فغوا، پس وہ بہہ گیا. ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کر لیا. فتاب علیہ، اس کی توبہ قبول کی. وہدا، اور اس کی رہنمائی کی. قال اہبطا منہا جمیعا، تم سب کے ساتھ اتر جاؤ اس جنت سے. بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، بس جو کہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا. فَلَا يَضِلُّ، پس نہ وہ گمراہ ہوگا. وَلَا يَشْقَى، اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا تو یقیناً اس کی معیشت تنگ ہوگی وَنَحْشُرُهُ اور ہم اٹھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن اعمیٰ اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا قال کہے گا ربی اے میرے رب لما حشرتنی اعمیٰ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا وقد کنت بصیرا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اسی طرح اتتک آیاتنا تیرے پاس ہماری آیتیں آئی فنسیتہا پس تو بھول گیا ان کو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور اسی طرح آج کے دن تمہیں بلا دیا جاتا ہے جزاک اللہ۔